وہ رات دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اس کے اور جلال انصر کے بارے میں۔ اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امامہ کے اس کے پاس پہنچ جانے پر انکار نہیں کر سکا ہوگا، اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ لیا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ پر گاڈ سیک سالار، دفع کرو اسے، جانے دو، کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا ملے گا؟ ہاشم مبین اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس کے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت لائبریری کی ایک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ صرف یہ نہیں بلکہ ان کا بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بنا بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔ وہاں وہ 1 سال ہیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی، اور وہ اب دوسری ڈگری کرنے کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں کافی پینے؟ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ بھی تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاسز تیار کرنے کے لیے گیا تھا۔ وینس نے بے یقینی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا، پھر اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا، میں سوچ رہی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا اہتمام خاص طور پر میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے لیے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، قرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا
اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کے زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی تھی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والے اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسا کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی سے کوہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ، امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی۔ اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھ آئی اور اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اب اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اسے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا یہ رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے کے ساتھ بند کر دیا اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ کیوں یاد آئی تھی؟ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا کرسٹل کا ایک گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکنڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اس سے ملاقات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر اس عورت سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی جو اسے کسی بھی طرح امامہ کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی۔
ویل میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔ اگلے چند ماہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امامہ کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو وہ کل پر ٹالتا رہا۔ شاید یہ سلسلہ ابھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہوتی۔ وہ ایک ویکینڈ بوسٹن گیا تھا جہاں اس کے چچا رہتے تھے۔ وہ وہاں اپنے ایک کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ تھا جو ایک ریسٹورانٹ چلا رہا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ ہیلو۔ سالار نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لحظ بھر کے لیے دقت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑھی غائب تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا۔ 1 سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے جلال کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے۔ بس آپ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آ گیا۔ جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس کا سوال ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ سوری؟ اس نے معذرت خواہ انداز میں استفسار کیا۔ جلال نے اپنا سوال دہرایا۔ میں امامہ کا پوچھ رہا تھا، وہ کیسی ہے؟ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتہ، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کندھے چٹکتے ہوئے کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا تھا۔ مجھے کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 1 سال پہلے آپ ہی تو آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے تو ساری بات ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا تھا کہ وہ گھر سے چلی گئی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اسی لیے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں پچھلے 7-8 ماہ سے یہی ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے یا مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف کوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے اسے دیکھتا رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس؟
جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا۔ اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کئی ماہ بعد وہ اب اس کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے ہوئے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش کر دیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درشتی سے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی اسٹڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سکندر کی ناراضگی میں اضافہ ہوا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے، یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں، کیا امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز بھجوا دیے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا۔ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک پہنچا دیں گے۔ ہاں، وہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے ضرور مجھ سے رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار، کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ ٹھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اسے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہ بتا رہے ہوں۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات ختم کر چکا ہوتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔
یہ سب کچھ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچرز لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹ، سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر نے ایک دم غصے سے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہا ہو، یہ انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ خواہ مخواہ مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے اسے رہنے دو۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کال کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کال نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں اس کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس انہیں پہلے ہی انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتا دیا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو ایسی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی یا پھر حسن کو، کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے، سکندر نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔